السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہمنا ہے اور میں یہ سیشنز ریکارڈنگز بناتی ہوں ٹو شیئر آؤٹ ان ٹو دا ورلڈ ود پیپل لائک مائی سیلف، فار می اینڈ ادرز، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکیں اور اس کو اپنے نزدیک محسوس کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم جس دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے جا کر تو ہم اپنے ایسے فارم میں ہوں جس سے وہ ہم سے خوش ہو۔ اس پوڈ کاسٹ کا نام میں نے رکھا ہے خود سے خدا تک کا راستہ۔ جب ہم خود کو سمجھتے ہیں تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنی محبت سے بنایا ہے، اور وہ محبت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس محبت کے تھرو، اس احساس کے تھرو ہم اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ محبت ہی تھی جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو روح عطا کی۔ وہ روح جو خدا کی طرف سے ہمیں ایز اے گفٹ ملی ہے، اس روح کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ وہ روح ہمارے دل کے تھرو ہمارے دماغ تک بات پہنچاتی ہے۔ ہوا یہ کہ دنیا میں لوگوں نے دماغ کو اہمیت دینی شروع کر دی۔ اسمارٹ ہو جاؤ، عقل مند بنو، عقل کی بات کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملے بھی شروع کر دیے کہنے کے دل کو مار دو، دل کی بات پر مت جاؤ، دل کہہ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا۔ اصل میں وہ دل کو جب ہم نے مارنا شروع کیا اور عقل کو اوپر کرنا شروع کیا تو ایک کمپٹیشن کے جیسا بن گیا، اور ہم عقل سے دنیا میں تو سروائیو کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں ہمارے دل کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بات، خدا کی محبت، اس کو بھی سمجھ پائیں۔ اور اپنے خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے دل تک پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ دل میں ہی وہ روشنی ہے، وہ روشنی جو ہمیں اس کا راستہ دکھاتی ہے، اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ روشنی ہی ہے جو قیامت کے دن جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو اللہ میاں وہ روشنی ہی دیکھنے والے ہیں جو آپ اپنے دل میں لے کر جائیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یو ول میک ہم پراؤڈ آف یو۔ آپ سے وہ خوش ہوں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے دل کی روشنی کی حفاظت کر کے اس کو واپس اس کے پاس لے آئے جس کی وہ روشنی ایکچولی میں ہے۔ تو سمجھے جیسے کہ اللہ میاں نے نا آپ کو ایک ٹریجر باکس دیا، اور اس ٹریجر باکس کے اندر، مطلب آپ کا جو دل ہے وہ ایک ٹریجر باکس ہے، اور اس دل کے اندر اللہ میاں نے ڈال دی روشنی۔ اب دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں، لوگوں میں، رشتوں میں، پیسے کے پیچھے بھاگنا، ان ساری خواہشات کی وجہ سے ہم اس روشنی کو ڈم کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے دل کو مارتے چلے جاتے ہیں، اس ٹریجر باکس کی اہمیت نہیں کرتے۔ تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ روشنی ختم تو کبھی ہو نہیں سکتی، مگر ہاں وہ جیسے رک جاتی ہے، پھیلتی نہیں ہے۔ پھیلتا کیا ہے؟ آپ کا دماغ، آپ کا ایگو، آپ کی سوچ، اور سوچ سے آپ دنیا میں آپریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے، بٹ کیا آپ اپنے اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں صرف سوچ سے؟ کیا سوال جواب یہ آپ کو مطلب ایسا کیوں، کیسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، آپ کو توکل دلا پائے گا؟ جب آپ اتنے سوال کرتے ہیں تو آپ کی جو دماغ ہے وہ بھی ایک لوپ میں چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ وہ ہمارا دل ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ ہم نے بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا رب۔ رب وہ ہوتا ہے جس نے نہ کہ صرف ہمیں بنایا ہے، بٹ ایکچولی وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ دماغ سے ہماری اٹیچمنٹس اور ڈسٹریکشنز بلڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کے رشتوں میں کھوئے چلے جاتے ہیں،
اندھیروں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی قبر میں مرنے سے پہلے اترنا چلے جاتے ہیں، اور اللہ میاں ہمیں کہتا ہے کہ روشنی کی طرف آؤ، دل کی طرف آؤ۔ اور سب سے پیاری بات ہمارے خدا کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن دی، اپنا پروفٹ بھیجا، جس کی سنت ہم دیکھ کر بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ کی باتیں پڑھ کر ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ان راستوں پہ، ان رشتوں میں جن میں رہنے سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اکثر اوقات ہم ایک فوگ میں چلے جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، کہ یہ جاب میں خوش ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ سارے جو سوالات ہوتے ہیں نا، ان کا سکون کا جو راستہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور اس لیے نہیں بنایا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ بیٹھوں جہاں پر میں اللہ سے دور ہو جاؤں یا اللہ کو یاد نہ کر پاؤں۔ کچھ جیسے کہ ہم جاب پر جاتے ہیں 9 to 5 فار ایگزامپل، لگاتار محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ لگاتار ان کام کی چیزوں کے اوپر سوال جواب چل رہے ہوتے ہیں۔ پیسے کیسے بنانے ہیں، اس پروجیکٹ کو آگے کیسے بڑھانا ہے، میں اس میں اچھی لگ جاؤں، میں اس میں اچھا لگ جاؤں، اس میں کامیابی مل جائے۔ تو ہماری سوچ محدود ہو جاتی ہے صرف دنیا کی چیزوں میں۔ ہمیں اپنی سوچ کو اس میں بھی لگانا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں، کیا میں اس میں خوش ہوں؟ کیونکہ اگر میں اس میں خوش ہوں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ جو میں رشتے میں ہوں، یہاں پر میری بےزتی ہو رہی ہے یا میری عزت ہو رہی ہے، مجھے کوئی سمجھ رہا ہے یا مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کو سوال کرنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ کیا آپ کا اللہ چاہے گا کہ آپ اس جگہ پر بیٹھو جہاں پر آپ کو اہمیت نہ دی جائے، وقت نہ دیا جائے، سمجھا نہ جائے؟ کیونکہ خدا تو چاہتا ہے نا کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور ہم اس کو سمجھیں۔ اسی طرح سے ہم جب خود کو سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنے خوبصورت احساس کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمیں وہ دل میں روشنی دی، جس روشنی کو پکڑ کے، جس روشنی کے ساتھ ہم وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو اندھیرے میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ جب وہ روشنی ایکچولی ایکٹیویٹ ہوتی ہے قرآن سے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ لائٹ ہے، جیسے روشنی ہے۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ روشنی آپ کے دل میں جاتی ہے، اور آپ کے دل کی جو روشنی جو ٹریجر باکس میں بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ گرو نہیں ہو پا رہی، وہ ایکچولی ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے ٹریجر باکس میں اور روشنی بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی جگہ، کوئی جاب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو اس روشنی کو ہیل اور گائیڈ کر سکے اور اس کو گرو کر سکے۔ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام اور اللہ کی کتاب، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے نزدیک لاتی ہیں اور اس روشنی کو پھیلانے میں مدد کرتی ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد جو اللہ نے ہمیں پرپس دیا ہے وہ ہے کہ ہم عبادت کریں اس کی۔ جب ہم ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ صرف ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، لگاتار ہم دنیاوی سوالوں میں کھچ میں پھنسے ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول، کتابیں، شوہر کے لیے روٹی، ماں باپ کے لیے پتہ نہیں کیا، اور کام کے لیے پتہ نہیں کیا، اور دوستوں کے لیے پتہ نہیں کیا، ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے، جو کہ ہمارا مین مقصد ہے، پرپس ہے آن دس پلانٹ۔ اب سمجھیے کہ کوئی ایسی جاب آپ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت مزہ آتا ہے، آپ ایک ایسے رشتے میں ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سارا پیار مل رہا ہے،
اس رشتے میں، اس جاب میں، اس جگہ جہاں پر آپ بہت زیادہ خوش ہیں، کیا آپ وہاں پر بیٹھ کے صرف سوال میں ہی گھومے رہیں گے، یا آپ ایکچولی اللہ کا شکر کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے نزدیک آ جائیں گے اور کہیں گے شکر کہ تو نے مجھے یہ سخت میری لائف میں دیا جس کی وجہ سے آج میں یہ اچھے احساس فیل کرتی ہوں. تھینک یو کہ تم نے مجھے یہ جاب دی، مجھے یہ اسکل دیا، میرا یہ ٹیلنٹ دیا. یا اللہ تو نہ چاہتا تو مجھے یہ نہ ملتا. سو تھینک یو. آپ شکر میں چلے جاتے ہو. جب آپ شکر میں چلے جاتے ہو آپ کو سکون ملتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی نیڈس کو پوری کرے گا. تب جا کر آپ سمجھتے ہو کہ وہاں رہنا ہے ہم نے جہاں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ دماغ سے رہتے ہو آپ صرف دنیا میں رہ جاؤ گے، دنیا کے غلام بن کے رہ جاؤ گے. مگر اگر آپ دل سے یوز کرو گے دل کو، اللہ کی گائیڈنس مانگو گے، اپنے اللہ سے ہیلنگ مانگو گے، اس کی کتاب سے جڑو گے، اس کے پروفٹ سے جڑو گے، آٹومیٹکلی آپ انشاءاللہ تعالی اپنے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے. آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ دنیا کے سوالات سے باہر نکل آؤ گے اور آپ کو سکون ملے گا. کوشش کریے اپنے دل تک پہنچنے کی، اس کو سمجھنے کی. جب آپ اپنے دل کو سمجھو گے آپ اپنے خدا کو سمجھ پاؤ گے، اور خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا. مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی میسج ضرور ملا ہو جس سے آپ اللہ کو اپنے نزدیک اور محسوس کر سکیں. اگر ایسا ہوا ہے اور آپ میری آرٹ کلاسز یا 1-to-1 سیشن چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ساری ڈیٹیلز نیچے ہوں گی ویڈیو کے. یو کین گیٹ ان ٹچ ود می. یو کین فالو می آن انسٹاگرام اینڈ ٹک ٹاک، فیس بک اینڈ وٹ ایور ایلس. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام یو. آئی ہوپ دیٹ آج کے بعد آپ اپنے اللہ کو اہمیت دینا سیکھیں، اس سے لگاؤ لگائیں اور پہچانیں اپنے ٹرو پرپس کو کہ آپ یہاں پر آئے ہی اللہ کی عبادت کرنے ہیں. تو اللہ آپ کو وہیں لے کر جائے جہاں آپ دل سے اس کو یاد کریں، اس کا شکر کریں اور اس کی عبادت کر سکیں. اللہ حافظ فار ٹوڈے.